ناظرین کرام، خواجہ سرا کا نام سنتے ہی انسان کے ذہن میں ایک کمزور اور نازک بدن انسان کا تصور ابھرتا ہے، جو کہ بے بس، لاچار اور دوسروں کے رحم و کرم پر رہتا ہے۔ لیکن تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ایسے خواجہ سرا بھی گزرے ہیں جو نہ صرف مضبوط ارادوں اور سازشی ذہن کے مالک رہے ہیں اور پوری حکومتیں کر گزرے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایسے ہی ایک خواجہ سرا کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس نے ایک محل شہنشاہ کی حکومت چلائی اور اچھے وزیروں کو دگنی کا ناچ نچاتا رہا۔ وہ خواجہ سرا کون تھا اور اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کے لیے یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ مغل شہنشاہ محمد شاہ رنگیلا خود سے پہلے 3 صاحبان اقتدار کی طرح کمزور حکمران تھے۔ ان کی وفات 1748 میں ہوئی تو ان کے اکلوتے بیٹے احمد شاہ بہادر مجاہد العین ابو نصر 22 سال کی عمر میں تخت ہوئے۔ احمد شاہ جنہیں صفدر جنگ کی سربراہی میں مغل امراء کی ایک جماعت نے تخت پر بٹھایا تھا، جوانی کے باوجود اپنے والد سے زیادہ مضبوط نہ تھے۔ مورخ جادو ناتھ سرکار اپنی کتاب مغلیہ سلطنت کا زوال میں لکھتے ہیں کہ شکی مزاج اور کنجوس والد نے انہیں دلی کے محل کے ایک کونے تک محدود رکھا۔ وہ حرم کی خواتین، عدم توجہی اور والد کی ڈانٹ ڈپٹ میں بڑے ہوئے۔ انہوں نے خود سے پہلے تخت ورثاء کی طرح کسی فوج کی کمان نہیں سنبھالی تھی۔ انہیں نہ تو اتنا وظیفہ ملتا تھا کہ عمومی راحتوں میں رہ سکیں، یوں بڑے ہونے پر وہ کن ذہن، نرم خو اور بیوقوف نکلے۔ جادو ناتھ سرکار کے مطابق مادر ملکہ ادم بائی عوامی رقاصہ تھی جب انہیں احمد شاہ کے والد محمد شاہ سے متعارف کروایا گیا۔ شہنشاہ کو وہ اتنی بھائیں کہ انہیں ملکہ بنا لیا، لیکن انہوں نے اپنے ادوار نہ بدلے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ بائی میں حکومت چلانے یا اس کے لیے اہل افراد چننے کی صلاحیت نہیں تھی، لیکن انہوں نے نور جہاں کی طرح ریاستی امور خود چلانا چاہے۔ احمد شاہ کی والدہ نے اپنے ذاتی ملازم جاوید خان سے قریبی تعلقات رکھے، جو نوجوان خواجہ سرا اور طاقتور شخصیت کے مالک تھے، جو دیرینہ شاہی قواعد کے برعکس شاہی حرم میں راتیں بھی گزارنے لگے۔ جاوید خان محمد شاہ رنگیلا کے دور میں حرم کے ملازمین کے نائب منتظم اور بیگمات کی جائیدادوں کے منتظم رہ چکے تھے۔ وہ ادھم بائی کے خاوند کی وفات سے پہلے ہی ان کے ذہن اور جسم پر قابض ہو چکے تھے۔ بائی کے بیٹے احمد شاہ کے تخت سنبھالنے پر جاوید کی ترقی کی رفتار تیز ہو گئی۔ اقتدار ہاتھ آیا تو عیش و نشاط کا سامان کرنے والوں میں گھر گئے۔ احمد شاہ نے انصرام عملی طور پر جاوید خان کے حوالے کر دیا اور کھلے عام تمام مسائل اس خواجہ سرا کو فیصلہ کرنے کے لیے بھیجتے، خود روک ٹوک کے بغیر جنسی لذت میں ڈوب جاتے۔ ادھر جاوید خان پیاسے نوجوان کی شراب نوشی کی حوصلہ افزائی کرتے اور حرم کو خواتین سے بھرتے۔ رفتہ رفتہ شہنشاہ کا ذہن صرف فحش مزاج افراد کی صحبت میں رہنے کو مائل ہو گیا۔ تاریخ احمد شاہی میں لکھا ہے کہ جاوید خان کو 19 جولائی 1748 کو دیوان خاص کا منتظم بنا دیا گیا۔ بادشاہ کے دربار میں حاضری ان کے ہاتھوں میں آ گئی اور وہ مخلص مشیروں کو شہنشاہ سے ملنے کی اجازت نہ دے کر اپنا اثر و رسوخ بڑھاتے چلے گئے۔ درباری مورخ شاکر خان کے مطابق انہیں جاسوسی کا محکمہ، شاہی ہاتھی، انعامات اور تقرر، بیگمات کی جائیدادوں اور شہنشاہ کی خزانہ خاص کا بھی نگران بنا دیا گیا۔ جاوید خان جنگ اور امن، محصولات اور تنظیم کے فیصلے کر رہے تھے۔ ان کا واحد مقصد شہنشاہ اور ملکہ کو خوش رکھتے ہوئے اعلیٰ ترین طاقت اور اس کے ذریعے دولت و ثروت کا حصول تھا۔ انہوں نے اپنے لیے منافع بخش جاگیریں اور ان سے آنے والے محصولات کو شہنشاہ اور فوج کی بجائے اپنے لیے مخصوص رکھا۔ جاوید خان جو تمام امور ریاست پر قابض تھے، اپنے فطری استعداد کے مطابق انہیں چلاتے اور شہنشاہ کو یقین دلاتے کہ سب کچھ قواعد کے مطابق ہو رہا ہے، تاکہ شہنشاہ کچھ ایسی امور سے بھی ہاتھ کھینچ لیں جن پر ان کی پہلے نظر تھی۔ شہنشاہ لذت میں ایسے مگن ہوئے کہ 4 مربع میل پر محیط علاقہ خواتین کے لیے مخصوص کر دیا، اور شہنشاہ اس آرام گاہ میں ان کی صحبت میں 1 ہفتہ یا 1 مہینہ تک گزار دیتے۔ تاریخ دان جسونت لال مہتا کہتے ہیں کہ احمد شاہ حکمران کے طور پر یوں کہیے کہ تھے ہی نہیں۔ تاریخ احمد شاہی میں لکھا ہے کہ شہنشاہ کو غصہ کبھی کبھار آتا، اور وہ بھی لفظوں کی حد تک۔ اس تمام صورتحال کو موافق جان کر جاوید خان نے ریاسی امور میں ہاتھ ڈالنا شروع کیا تو دیگر امراء کی مخالفت اور ان کی حسد کا سامنا ہوا۔
جاوید خان کے مد مقابل جلد ہی صفدر جنگ اور دوسری امراء تھے۔ شہنشاہ اور ان کی والدہ نے جاوید خان کا حوصلہ بڑھایا کہ وہ شاہی طاقت کے قابضین کے خلاف سخت موقف اختیار کریں اور انہیں ان کی چنگل سے آزاد کریں۔ جاوید خان کو گھریلو ملازموں، خاص طور پر حرم کی خواتین اور خواجہ سراہوں اور چھوٹے خدمتگاروں کا ساتھ میسر تھا۔ یہی ان کے خفیہ کارندے اور سازش کے کردار بنے۔ انہوں نے نومبر 1748 میں صفدر جنگ کو مارنے کی پہلی ناکام کوشش کی۔ نواب اور وزیر اس کوشش سے ایسے ڈرے کہ دربار میں حاضری دینا موقوف کر دیا۔ شاہی خواجہ سراؤں اور مغل امراء کی جب کلش زبان زد عام ہوئی تو امن عامہ کے مسائل پیدا ہوئے اور شہری انتظامیہ مفلوج ہو گئی۔ صفدر جنگ کو لگ بھگ 3 سال کے دوران 2 بار روہیل کھنڈ میں رہنا پڑا۔ اس دوران جاوید خان نے سازش کے تحت ان کے ساتھی میر بخشی صلابت خان کو عہدے سے فارغ کروا دیا اور انہوں نے باقی زندگی درویش کی طرح گزاری۔ پھر صفدر جنگ کے بعد سب سے بڑے 2 عہدوں پر اپنے لوگ بٹھا دیے۔ 2 جولائی 1752 کو صفدر جنگ جمنا کے پار اپنے خیمے سے دلی شہر میں اپنی حویلی جانے کو نکلے۔ جاوید خان نے محل سے نکل کر انگوری باغ میں قیام کیا تاکہ صفدر جنگ راستے میں ان کے پاس آ کر تعظیم پیش کریں گے، مگر صفدر جنگ نے ایسا نہ کیا۔ جاوید خان نے اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے دلی کے ایک محصول اکٹھا کرنے والے چودھری کے بیٹے بالو جاٹ کو بلوایا۔ بالو نے فرید آباد سے اپنے سپاہیوں کو ساتھ لیا، سکندر آباد پہنچے، مقامی فوجدار پر حملہ کیا اور اسے نکال باہر کیا، شہر کو لوٹا، مقامی تاجروں کو پکڑ کر الٹا لٹکا کر پیسوں کے لیے کوڑے مارے۔ اس پر لوگوں کی شہنشاہ کے لیے شکایت صفدر جنگ تک پہنچی۔ انہوں نے جاوید سے اس بارے میں پوچھا تو جواب ملا کہ وہ خود بالو کی خبر لیں گے۔ جاوید نے اپنے ایک وفادار کو بالو کے پاس بھیجا، جس نے بالو سے بات چیت کے بعد انہیں لوٹ کے سامان اور دانہ کور کے قلعے میں جو جاوید خان کی جاگیر میں تھا پناہ لینے دی۔ درباری مورخ شاکر خان کے مطابق صفدر جنگ نے بھرے دربار میں جاوید خان پر بالو کی پشت پناہی کا الزام لگایا اور وہ سر جھکا کر سنتے رہے۔ جاوید خان 27 اگست کو صفدر جنگ کے ہاں گئے۔ دونوں نے اکٹھے ناشتہ کیا۔ صفدر جنگ جاوید خان کو ایک جانب لے جا کر کچھ سمجھانے لگی، وہیں پیچھے سے کسی نے جاوید کے جگر میں خنجر گھوم دیا اور کہا اپنی غداری کا مزہ چکھ لو۔ دوسرے افراد نے آگے بڑھ کر ان کا کام تمام کر دیا۔ سر کاٹ کر وزیر کی حویلی کے باہر زمین پر بیٹھے اس خواجہ سرا کی حواریوں کی جانب پھینک دیا گیا اور دھڑ دریا کے کنارے ریت پر۔ لوگ خوف سے بھاگ نکلے۔ قلعے کے اندر اور باہر جاوید خان کے تمام خزانوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ حرم کے پرانے منتظم روز افزوں خان کو بہت سے عہدے واپس مل گئے اور کچھ عرصہ دلی میں سکون رہا۔ ایک مصنف چہار گل جاوید خان کی بنائی عمارتوں اور مساجد کے لیے کہتے ہیں، وہ شخص کبھی نہیں مرتا جو اپنے پیچھے زمین پر پل، عبادت گاہ، کنواں اور سرائے چھوڑ جاتا ہے۔ جاوید خان کے سفاکانہ قتل اور شہنشاہ اور ان کے خاندان کے ساتھ برے سلوکی افواہوں سے دربار اور دلی میں صفدر جنگ مخالف لہر اٹھ گئی۔ خانہ جنگی پھوٹ پڑی جو دلی کی گلیوں میں مئی سے نومبر 1753 تک 6 ماہ لڑی گئی۔ انتظام الدولہ اور اماد الملک صفدر جنگ مخالف قوتوں کے سرخیل تھے۔ اب طاقت کا توازن ان کے ہاتھ تھا۔ صورتحال بگڑتی دیکھ کر صفدر جنگ نے شہنشاہ پر اپنی گرفت ڈھیلی کر دی اور مخالفین سے صلح کر لی۔ باہمی معاہدے کے تحت صفدر جنگ کو اودھ اور الہ آباد کی گورنری دے دی گئی اور وہ اپنے تمام فوج لے کر 7 نومبر 1753 کو دہلی سے چلے گئے۔ شہنشاہ احمد شاہ نے اپنے دور کے آخری 2 یا 3 برسوں میں ریاست کے امور خود چلانا شروع کر دیے۔ پورے 6 گھنٹے مصروف رہتے، اس دوران نہ کچھ کھاتے نہ پیتے، علاقوں سے آئی خبریں پڑھتے، صوبیداروں کے خطوط کا جواب دیتے، شکایات سنتے، فوجی فہرستوں کا معائنہ کرتے، مالی اور انتظامی معاملات پر حکم جاری کرتے۔ خود غرض اور طاقت کی بھوکے اماد الملک نہ تو انتظام چلا سکے نہ مغل دربار میں اپنے ساتھیوں کا اعتماد پا سکے۔ شہنشاہ کے ساتھ ان کا رویہ تہمکانہ اور آمرانہ تھا جو احمد شاہ اور ان کی شاہی خاندان کے لیے مایوس کن تھا۔ اماد الملک شکی مزاج اور سازشی تھے، اپنے دوستوں پر بھی اعتماد نہ کرتے اور ہمیشہ دشمنوں کی جانب سے بھی انہیں ایسے ہی سلوک کا ڈر رہتا۔ اس لیے جو ہی صفدر جنگ کی واپسی کی افواہیں سنی، اماد الملک کا سکون برباد ہو گیا اور ان کی واپسی پر ہو سکتا ہے وزارت انہیں دے دی جائے۔ ایسی سوچ لیے اماد الملک نے بے بس شہنشاہ سے تخت چھین لیا اور ایک مغل شہزادے عزیز الدین کو قید سے نکالا اور عالمگیر دوم کے خطاب کے ساتھ تخت نشین ہوا۔ پھر تاریخ گواہ ہے کہ اسی شہنشاہ نے احمد شاہ اور اس کی والدہ کی آنکھیں نکال دی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔